ایک صاحب نے سوال کیا کہ غسل کرتے وقت کان میں کہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، غسل کے معاملے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ غسل میں ناک میں جب پانی ڈالیں تو کہاں تک پہنچائیں، ایسی کوئی لمٹ بتائیں. کان میں جب پانی ڈالیں تو کہاں تک پہنچائیں، ناف میں پانی ڈالیں تو کہاں تک پہنچائیں. اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے، غسل کے بارے میں تھوڑی تفصیلی بات سمجھا دیتا ہوں کہ غسل میں بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں. ایک ہے کلی کرنا، ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور ایک ہے پورے جسم پہ پانی بہانا. کلی کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ منہ میں پانی ڈالیں اور حلق تک پانی کو لے کر جائیں، اچھے طرح منہ کو دھو لیں. اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب جس کو حدیث میں استنشاق کہا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ جب ناک میں پانی ڈالو تو اچھے طریقے سے اوپر اس کو کھینچو. ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر بہت زیادہ پانی اوپر کی طرف نہ کھینچو کہ کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے. تو ناک میں پانی ڈالتے وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے، کہ جیسے ہی ناک شروع ہوتی ہے جہاں سے، وہاں سے نرم ہڈی جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ نرم ہڈی جہاں جا کے ختم ہوتی ہے اس جگہ تک پانی پہنچانا چاہیے جب ناک آپ دھو رہے ہو غسل کے دوران. اسی طرح کان میں پانی ڈالتے وقت، کان میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کان میں پانی ڈالے اور اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرے. کان میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کان میں پانی ڈال لیں، اس میں انگلی ڈال دیں، جہاں تک آسانی کے ساتھ آپ کی انگلی پہنچ رہی ہے، آپ کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، وہاں تک آپ اس کو دھو لیں. یہی حکم ناف کا ہے. اسی طرح اس میں اس طریقے سے مبالغہ کرنا یا اس طریقے سے پریشان ہونا کہ پتہ نہیں کان کے آخری حصے تک پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، اس طریقے کے شک شبہات میں پڑنا یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے اور ایسا کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے.